پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کا نام، پاکستان کا امیج، پاکستان کا اقبال، پاکستان کی پوزیشن اقوام عالم میں انتہائی ممتاز حیثیت اختیار کر رہی ہے۔ یہ موقع فراہم کیا امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ نے، جس کے نتیجے میں پاکستان پوری طرح سے متحرک ہوا۔ خطے میں، پوری دنیا میں امن کی اس پوری کوشش میں پاکستان نے اس کو لیڈ کیا۔ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں جنگ بندی ہو گئی، اور اب پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں 49 سال پرانی امریکہ ایران دشمنی میں بہتری کے آثار پیدا ہوئے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو جائے۔ نہ صرف یہ کہ یہ عین ممکن ہے، اس کے امکانات واضح سے واضح تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ پروگرام میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 90% اب امکانات ہے کہ اس سلسلے میں ایک معاہدہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی ان کاوشوں کے نتیجے میں ایران پہ جو پابندیاں ہیں وہ کم ہوں گی، ایران کی معاشی ریہیبلیٹیشن ہوگی۔ پاکستان کی انہی کوششوں کے نتیجے میں جو ایران میں اور ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے پاکستان کی کوششیں رہی ہیں، اس کو ایران میں بے پناہ سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے محبت میں ترانے لکھے گئے ہیں، اور پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ اس معاشی تکلیف کے دور میں، معاشی پریشر کے دور میں ایران کی معیشت کا کھلنا، ایران کے ساتھ راستے کھلنا، ایران کا دنیا کی ایک بہت بڑی انرجی پاور ہونا، یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی امید کی، معاشی امیدوں کی ایک نئی شاہراہ کھلتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ہر صورت میں پاکستان کے لیے اس پورے معاملے میں بہت ہی پازیٹیو سچویشن ہے۔ ری برانڈنگ ہونا پاکستان کی پوری دنیا میں، پاکستان کے امیج کا اس بہت ہی اعلیٰ سطح پر اس کی ریکگنیشن ہونا، گلوبل ریکگنیشن ہو جانا، پھر پاکستان کا یہ رول، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ایک بہت بڑی ہسٹورک اپرچونٹی پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان کی ری برانڈنگ ہو گئی ہے، دنیا بھر میں وقار بلند ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران امن مذاکرات کی نئی پہچان ملنے سے ایک گلوبل اٹریکشن پاکستان کی بڑھ رہی ہے۔ گلوبل انویسٹرز کو راغب کرنا پاکستان کے لیے آسان ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کا نام ان کو مزید، ان کی اب جو پہچان ہوگی وہ پیس حوالے سے، پاکستان کی تمام کوششوں کے حوالے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ریجن میں، مڈل ایسٹ میں، جیو پالیٹکس میں بہت بڑی تبدیلیاں آنی ہیں۔ یقیناً اس جنگ کے نتیجے میں پورے خطے کے اندر بڑی کلیدی تبدیلیاں ہوں گی۔ پاکستان کے سعودی عرب سے تعلقات کئی منزلیں عبور کر رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانیوں کی شمولیت میں زبردست اضافہ کی توقع ہے۔ قطر، بحرین، دیگر عرب ریاستوں سے اکنامک کوآپریشن اور رابطے، اس کے نئے ایونیوز کھل رہے ہیں، اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ مگر امریکہ ایران معاہدے کے پس منظر میں پاکستان کے لیے جو گیم چینجر ہوگا، اکنامک گیم چینجر، وہ ہوگی ایران کی معاشی بحالی کا سفر۔ اکنامک انٹیگریشن، گلوبل انٹیگریشن، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیس ایکارڈ پر دستخط کے بعد ایران پر امریکہ پابندی ختم نہ بھی ہوئی تو بہت ساری کم ہو جائیں گی۔ ایران کے منجمد اثاثے غیر منجمد ہو جائیں گے۔ ایران کو فوری طور پہ کم از کم $100 بلین تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ وہ اثاثے ہیں جو منجمد ہو گئے ہیں، جو اب غیر منجمد ہو جائیں گے۔ مگر پھر بھی پاکستان کے لیے سب سے بڑا گیم چینجر ایران کا تیل اور گیس کی عالمی قوت ہونا ہے، اور گلوبل اکانومی میں انٹیگریشن کے سفر کا آغاز ہونا ہے۔ پاکستان کی ٹاپ پرائرٹی، اولین خواہش ہوگی کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی سب سے پہلے تکمیل ہو۔ اس سے پاکستان کو تیل اور گیس سستے داموں مل، جس سے پاکستان کی معیشت کی کایا بھی پلٹ سکتی ہے۔ ایران میں بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر ریکنسٹرکشن کا کام ہوگا، جس میں پاکستان کا بہت کلیدی کردار ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ امن معاہدہ ہو جائے تو پاکستان کے وارے نیارے ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی نئی شرح پر براستہ، یہ پاکستان کی معاشی ترقی کی نئی شرح جو ہوگی، یہ براستہ ایران نکلے گی انشاءاللہ۔ اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز گندر، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔